اس وقت ایک جو بہت بڑا سانحہ ہے کہ لوگ آپ کی خودی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گھر میں بھی اور اسکول میں ڈسپلن کے نام پہ آپ خودی کو ختم کرتے ہیں۔ 6 مہینے کی عمر میں مجھ سے مذاق کرتا تھا، لوگ بولتے ہیں کہ زبان بڑی مشکل ہے عربی زبان، میں بولتا ہوں انگریزی بڑی آسان ہے۔ ہمارا بچہ اگر نیچرل ایجوکیشن میں آپ جس طرح بتا رہے ہیں کریں گے تو اس کو نوکری کس طرح ملے گی؟ کیا ہم اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتے ہیں نوکری کے لیے؟ تو ہمارا تو پورا منتہی نظر نوکری ہے اس وقت، تو اسی لیے تو ہم نوکر پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف ابھی میرا جو پورا فوکس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایم ایس لانچ کر دیں، پھر پی ایچ ڈی لانچ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ میری نیکسٹ پروجیکٹ جو زندگی کا فائنل میرا پروجیکٹ ہوگا، دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں اللہ موقع دیتا ہے، اور وہ پروجیکٹ جو ہے انوکھا اس لحاظ سے ہے کہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، یعنی یہ صرف اقبال کا فلسفہ نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جان ہالٹ نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے نیچر کے لحاظ سے، انسان کے نیچر کے لحاظ سے، کہ انسان کی خودی کا اگر خیال رکھا جائے تو اللہ نے انسان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ سیلف سبسسٹنگ، سیلف آپ بولیے ایگزسٹنگ موڈ پہ آ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر اس وقت ایک جو بہت بڑا سانحہ ہے اور بالکل چھوٹی عمر سے شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کی خودی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بچے کو یہ بول کے کہ یہ خود سر ہو گیا، یہ بدتمیز ہو گیا، یہ میری بات نہیں مان رہا، تو ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے گھر میں بھی اور اسکول میں ڈسپلن کے نام پہ آپ خودی کو ختم کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں لیکن میں آپ سے میں امتحان بھی لوں گا اس کے بعد، تو آپ آپ کا پورا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اسکول کا مین جو آپ بولیے پلر وہ امتحان، آپ بولتے ہیں کہ نہیں تم نے پڑھا لیکن تو مجھے تجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ یہ بہت تذلیل، انسان اپنی تذلیل فیل کرتا ہے، اپنا سیلف کانفیڈنس لوز کرتا ہے اور انٹرسٹ لرننگ میں کھو دیتا ہے۔ اور یہ پورا ہمارا معاشرے کا اس وقت جو فریم ورک ہے، وہ مشرق ہو یا مغرب، وہ اس پہ بیسڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری خودی ہے وہ بڑی ایٹ اے ویری ارلی ایج اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ریولوشن کیسے لے آئے، اتنے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیسے کر دیا، جان دینے پہ تیار لوگ۔ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ انسان کو اس کا ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے اور اس پہ بھروسہ کرتے تھے، جو آج کل ڈیلیگیشن اور ڈفرینٹ لفظ استعمال ہوتے ہیں مینجمنٹ میں۔ اب مینجمنٹ اس میں پہنچی ہے، وہ سائنٹیفک مینجمنٹ میں شروع ہوتے ہوتے ہم نے بولا کہ اب ہیومینیٹیرین کہ وہ انسان کو تم ذمہ داری دے دو، اس کو خود پلاننگ کرنے دو، اینڈ ہی ول پرفارم دا بیسٹ، اینڈ دیٹ از ایکچوئل دی ہیومن نیچر۔ آپ انسان کو، میں آپ کو جو پورا میں نے نریٹ کیا اپنی نریشن سنائی ہے، میں نے یہ دیا کہ میں بچپن سے میں آزاد خیال رہا ہوں، مجھے آزادی دی گئی ہے، میں سوچتا رہا ہوں، اور الحمدللہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ میں پازیٹیوٹی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا جو ہے آخری پروجیکٹ کی جو میں بات کر رہا تھا اس کا جو پورا لب لباب یہ ہے کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہو جس میں تم انسان پہ بھروسہ کرتے ہو اور اس کو پھلنے پھولنے کا آزاد موقع دیتے ہو اپنے انفلوئنس کے بغیر، وہ کمیونٹی سب سے بہترین کمیونٹی، وہ پوری اس ریئلائزیشن کے ساتھ ہر لحاظ سے کہ وہ اپنی میکسیمم پرفارمنس لیول پہ آئے گی، اس کے اندر خودی اتنی ہوگی کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ایک چھوٹا سا آپ سے میں واقعہ پیش کروں۔ کراچی میں جب میں تھا، اب چلے وہ موقع میرا تو چھوٹے بیٹے کا، 92 کی بات ہے کہ جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، جب میں نے جان ہالٹ کو پڑھا تھا، اور جان ہالٹ کے میں تصورات سے بڑا متاثر ہوا تھا، جس میں ایک یہ تھا کہ تم بالکل آسان نسخہ تھا جو ہر ماں باپ اپنے بچے پہ آزما سکتا ہے۔ اس کا یہ تھا کہ اپنے بچوں سے اس طرح پیش آؤ جس طرح تم بڑوں سے پیش آتے ہو، بالکل نارمل۔
یعنی ٹریٹ یور چائلڈ ایز اے گرون اپ. اس فارمولے پہ میں نے کام کیا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ, اور الحمدللہ واٹ آئی کوڈ سی کہ ان اے ویری شارٹ پیریڈ, یعنی بڑی کم عمر میں اس میں بہت سیلف کانفیڈنس اور خود انیشیشن لینا, ہیومر اس کا ماشاءاللہ بہت زیادہ. 6 مہینے کی عمر میں مجھ سے مذاق کرتا تھا. 6 مہینے کی عمر جب نہ بولتا تھا نہ چلتا تھا, مجھ سے مذاق کرتا تھا, اشاروں سے مذاق کرتا. تو دیٹ واز دا نیچرل, آئی کوڈ سی دا نیچرل ہیومن بینگ ان ہیم. بہرکیف وہ غلطی میری یہ ہوئی اس وقت, میں نے اس کو اسکول کے حوالے کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اس پہ زیادہ حاوی ہو گیا بنسبت جو میری اپنی ایک جو میں نے اپروچ لی تھی. لیکن الحمدللہ ابھی بھی ہی از ناؤ 29, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس ابھی بھی جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کی بڑی اس میں سیلف کانفیڈنس الحمدللہ بہت زیادہ ہے. چیزوں کو انیشیٹ کرنے کا جو صفت ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو جہاں بھی جاتا ہے ماشاءاللہ اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. وہ انسان ایون بچوں کو وہ جس طرح میں نے اس کو ٹریٹ کیا تھا بچوں سے اسی طرح بیہیو کرتا ہے, بچوں کو بالکل نارمل ایز اے نارمل ہیومن بینگ لیتا ہے. تو میں آپ کو جو واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ مسجد سے باہر میں نکلا تو ایک بچہ تھا 6-7 سال کا ہوگا, 8 سال کا ہوگا, وہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا. اچھا, میں نے دیکھا, مجھ سے والا بچے کو سمجھایا, میرا بیٹا بھی ساتھ تھا, میرے آیا, میں نے دیکھا وہ میرے بیٹے سے کترا رہا ہے, میرے بیٹے کے سامنے نہیں جا رہا. تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ وہ پہلے بھی اس سے ملا تھا, تو میرا بیٹا اس کو ایک ایز اے نارمل ہیومن بینگ ٹریٹ کرتا تھا, ناٹ ایز اے مانگنے والا یا چھوٹا بچہ نہیں. اس کے بالکل جو ہے نا اس کو جو عزت دیتا تھا, ایک انسان کی عزت دیتا تھا, وہ اس سے شرماتا تھا مانگتے ہوئے. آپ سوچ سکتے وہ بچہ تو پتہ نہیں کب سے مانگ رہا ہوگا, اس کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. مجھ سے آ گیا وہ مانگنے کے لیے. تو میرا اپنا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ انسان کو واقعی, جو اقبال بولتے ہیں, انسان وہ بولتے ہیں کہ 2 رکعت کے ملا کو کیا معلوم کہ انسان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان کو آپ انسان کی طرح ٹریٹ کریں گے, جو عزت اللہ نے اس کے دی ہے, آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو آپ ڈیمیج کریں کسی بھی عمر میں, وہ بالکل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں گے, وہ انسان اپنی بیسٹ پرفارمنس میں آئے گا فرام آل پرسپیکٹیوز. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو شو. اور میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں ایک ایسے ریموٹ ایریا میں جاؤں گا جو ولیج کے ساتھ اپنی زمین میں جو ہے تو کرائے پہ لوں گا یا خریدوں گا, اور وہاں پہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا کہ جہاں پہ میں وہاں کے لوگوں کو ٹرین بھی کروں گا ڈفرینٹ آپ کی ٹیکنالوجیز میں, اور خواتین کو بھی سلائی کڑھائی وغیرہ میں, اور ان کو ہم پھر فائنینس ان کو ہم وہ بھی پرووائڈ کریں گے. مشین پرووائڈ کیا, ایک کو ٹرین کیا, مشین دیا اور گھر بھیج دیا. اسی طرح ان کے بچے ان کے ساتھ آئیں گے, ان بچوں کو میں انشاءاللہ تعالی ٹیپ کروں گا, ان کی تربیہ جس طرح ہونی چاہیے. اسی طرح مرد ہوں گے, مرد کو میں دوں گا ورک شاپس, کمرہ بنا کے دیتے, ٹھیک ہے اپنا ورک شاپ آ کے لگائیں. بچے جو ہیں ڈائریکٹلی وہاں سیکھیں گے بھی. آئی ٹی ورک شاپ, میرے بیٹے ہیں جو آئی ٹی میں ہیں, ان کے دوست ہیں جو ورک شاپس وغیرہ لگانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو ڈائریکٹلی پروفیشن میں لگائیں گے, پلس وہ ماحول, پلس وہ تربیہ, پلس وہ قرآن کی تعلیم. وہ قرآن کی تعلیم بھی جو ہے میرا ایک الگ طریقہ ہے قرآن کی تعلیم کا. میں اس میں نہیں بلیو کرتا کہ آپ باقاعدہ ایز اے ٹیچر آپ اس پہ کوئی تعلیم دے, بلکہ یہ کہ آپ قرآن سے جوڑ دینا. عربی ہم میں سے ہر شخص کو میرے نزدیک ضروری ہے کہ عربی آنی چاہیے اگر وہ اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے, اگر اللہ سے وہ ڈائریکٹ کلام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کو اللہ کی زبان نہیں, اللہ کی کلام کی زبان نہیں آتی تو اللہ سے آپ ڈائریکٹ کلام نہیں کریں گے. پھر یا تو آپ کسی عالم کی تھرو جائیں گے کہ جو اس نے آپ کو سکھا دیا قرآن کے بارے میں, جو تفسیر, یا آپ کسی تفسیر کا آپ سہارا لیں گے یا کسی ترجمے کا سہارا لیں گے. تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کلام اللہ از دا پیور اینڈ دیٹ از ان عربک.
قرآن جو ہے دیٹ از ان عربک، اور وہ پیور کلام ہے اللہ کا. آپ کسی اور اس میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. اس کی افیکٹونیس نارملی آپ افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے اب آپ جب کسی چیز کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے لٹریچر. تو اللہ کا کلام، آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن میں اللہ نے آیات غلطی سے یہاں وہاں رکھ دی ہوں یا ایک لفظ یہاں وہاں کر دیا؟ کیا یہ بات حق نہیں کہ ہر لفظ قرآن کا اپنی صحیح جگہ پہ ہے؟ کیا یہ آپ ترجمے میں کر سکتے ہیں؟ تو آپ ہی تو افیکٹونیس ہو، جو کہ کلام سن کے کافر بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، وہ اب کیفیت ہے کیا؟ لوگ بولتے ہیں کہ زبان بڑی مشکل ہے عربی زبان. میں بولتا ہوں انگریزی بڑی آسان ہے. انگریزی تم نے فرفر سیکھ لی، تمہارا 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ انگریزی فرفر بولتا ہے. عربی تمہارے لیے مشکل ہوگی جو کہ اردو سے قریب ترین ہے. انگریزی کا کوئی تعلق نہیں ہے اردو سے، اس لیے کہ ہماری پریورٹی نہیں. انٹینشنلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان کمیونیکیشن ود آور کریٹر. This is what actually, this is what I at least understand out of what we are doing. ہماری اور کچھ پریورٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری پریورٹی اللہ سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ آنے کی نہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ ہم گئے ہوئے تھے، میں اور سلمان آصف صاحب مدعو تھے ایک جگہ پہ. وہاں پہ نے بولا کہ آپ لوگ تو بات کرتے ہیں نیچرل ایجوکیشن کی، اب آپ بتائیے کہ ہمارا بچہ اگر نیچرل ایجوکیشن میں آپ جس طرح بتا رہے ہیں کریں گے تو اس کو نوکری کس طرح ملے گی؟ تو میں نے بولا آپ نوکری کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتے ہیں نوکری کے لیے؟ تو ہمارا تو پورا منتہی نظر نوکری ہے اس وقت، تو اسی لیے تو ہم نوکر پیدا کر رہے ہیں. میں نے بولا آپ کراچی کے سائٹ ایریا میں جائیں یا فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریا میں جائیں، جو مل اونرز ہیں وہ تو انگوٹھا چھاپ ہیں، ان کے جو نوکر ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اس لیے کہ آپ تیار نوکری کے لیے کر رہے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جب تک کہ ہمارا اپروچ نہیں بدلے گا، ہمارے ذہن نہیں بدلیں گے، ہم اللہ سے ملاقات کو سیریسلی نہیں لیں گے. ہم نے اللہ سے ملاقات کو سیریسلی نہیں لیا، بہت کیجولی لیا. اگر آپ سوچ لیں کہ آپ اور اللہ رب العزت، میری ایک تھیوری ہے، میں بولتا ہوں کہ اپنے آپ کو آخرت کی پرسپیکٹیو سے ہمیشہ دیکھو. تم یہ ہو کہ تم آخرت میں کھڑے ہو بالکل اکیلے اللہ کے سامنے. اب اللہ تم سے پوچھتا ہے تم نے کیوں کیا، اب تمہارے پاس جواز ہونے چاہیے کہ تم نے کیوں کیا ہے. اگر جواز نہیں ہے تو اس کا مطلب یو ہیو فیلڈ. تو اگر تم آخرت کی پرسپیکٹیو سے، یہ